السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله وكفى والسلام على عباده الذين اصطفى وبعد. معزز طلاب و طالبات، ایسے خوش قسمت شرعی علم کے تشنگان جو اسلامک نالج انکریجمنٹ ٹیسٹ 2021 میں شرکت کرنے جا رہے ہیں، اور یہ ٹیسٹ جمعیت اہل حدیث تحصیل ناربل کی طرف سے منعقد کیا گیا ہے، جس میں معالی الشیخ العلامہ صالح ابن فوزان الفوزان حفظہ اللہ کی معروف کتاب التوحید بحثیت سلیبس مقرر کی گئی ہے۔ اس ٹیسٹ کے لیے تحصیل جمعیت نے مناسب سمجھا کہ طلاب و طالبات کو ٹیسٹ سے پہلے اس کتاب کے کچھ دروس پیش کیے جائیں، لہذا اسی مناسبت سے میں آپ کی خدمت میں اس وقت اس کتاب کا 5واں درس لے کر کے حاضر ہوں۔ 4 دروس تک ہم نے اس کتاب کا پہلا باب مکمل کیا ہے 4 دروس میں، اور آج 5ویں درس میں ہمیں پڑھنا ہے الباب الثانی، دوسرا باب۔ مؤلف فرماتے ہیں اقوال و افعال تنافی التوحید او تنقصہ، اور مترجم کہتے ہیں کہ یہ دوسرا باب ہے توحید کے منافی اقوال و اعمال کے بارے میں، ایسے اقوال اور ایسے افعال جو توحید کے منافی ہیں یا جو توحید کو کمزور کر دیتے ہیں۔ اس باب میں مؤلف حفظہ اللہ نے 5 فصول ذکر کیے ہیں۔ پہلے فصل میں علم غیب کا دعویٰ کرنے والوں کے بارے میں، اور اسی طرح جو ہتھیلی پیالی وغیرہ پڑھ کر ستاروں کو دیکھ کر علم غیب کا دعویٰ کرتے ہیں ان کے بارے میں ہے۔ دوسری فصل جادو، کہانت اور علم نجوم کے بارے میں۔ تیسری فصل مقابر و مزارات پر نظر و نیاز، قربانی اور ہدیے پیش کرنے کے بارے میں اور ان کی تعظیم کرنے کے بارے میں۔ چوتھی فصل مجسمے اور یادگاری نشانیوں کی تعظیم کے بارے میں۔ 5ویں فصل دین اور اس کے مقدسات کے ساتھ مذاق کرنے کے بارے میں اور دین کے مقدسات کی توہین کے بارے میں۔ 6ٹھی فصل اللہ کی شریعت کے علاوہ دوسرے قوانین کے مطابق فیصلہ دینے کے بارے میں۔ 7ویں فصل قانون سازی اور حلال حرام کا فیصلہ اور حلال حرام ٹھہرانے کے حق کا دعویٰ کرنے کے بارے میں۔ 8ویں فصل ملحدانہ تحریکوں اور جاہلی جماعتوں کی طرف انتساب کے بارے میں۔ 9ویں فصل زندگی کے سلسلے میں مادی نقطہ نظر، اس کے بارے میں۔ 10ویں فصل تعویذ، گنڈے اور جھاڑ پھونک کے بارے میں ہے، اور 11ویں فصل غیر اللہ کی قسم کھانے کے بارے میں، اللہ کے علاوہ مخلوق کا وسیلہ اور اس کو دہائی دینے کے بارے میں ہے۔ تو کل ملا کر یہ 11 فصول ہوئے۔ اب پہلی فصل مؤلف حفظہ اللہ نے ذکر کی ہے ادعاء علم الغیب فی قراءۃ الکف والفنجان والتنجیم۔ ہتھیلی، کف ہتھیلی کو بولتے ہیں، فنجان پیالی وغیرہ پڑھ کر، قراءت الکف والفنجان پیالی پڑھنا، ہتھیلی پڑھنا، یہ چیز پڑھ کر، والتنجیم اور ستاروں کو دیکھ کر کے ادعاء علم الغیب کرنا، یعنی علم غیب کا دعویٰ کرنا کہ مجھے غیب معلوم ہے۔ پہلا نقطہ انہوں نے ذکر کیا غیب کا مفہوم، ماضی و مستقبل کی جو چیزیں، یہ غیب کا مفہوم بولتے کیا ہے؟ کہتے ہیں ماضی و مستقبل کی جو چیزیں لوگوں سے غائب و پوشیدہ ہوں یا آنکھوں سے اوجھل ہوں انہیں غیب کہا جاتا ہے۔ جو لوگوں کو معلوم نہ ہو یا جو آنکھوں سے دور ہوں، اوجھل یعنی آنکھوں میں نہ آتی ہوں، دکھائی نہ دیتی ہوں۔ اوجھل اس چیز کو بولتے ہیں جو بہت دور ہو کہ دکھائی نہ دے۔
ان چیزوں کو غیب کہا جاتا ہے، ان کا علم صرف اللہ ہی کو ہے۔ ارشاد باری تعالی ہے قل لا يعلم من في السماوات والارض الغیب الا اللہ، فرمائیے کہہ دیجئے لا يعلم من في السماوات والارض، جو کوئی بھی زمین و آسمان میں ہے وہ غیب الغیبہ غیب نہیں جانتا ہے، الا اللہ سوائے اللہ کے۔ آسمان والوں میں سے اور زمین والوں میں سے اللہ کے سوا کوئی غیب کی باتیں نہیں جانتا ہے۔ غیب کا علم صرف اللہ سبحانہ و تعالی کو ہے، پھر وہ اپنے اس غیبی علم میں سے اپنے انبیاء و رسول میں سے جس کو چاہتا ہے اس کو حکمت و مصلحت کی بنا پر کچھ حصہ عطا کرتا ہے۔ ارشاد باری تعالی ہے عالم الغیب، وہی غیب کی باتیں جاننے والا ہے، فلا یظہر علی غیبہ احدا، لہذا وہ اپنے غیب پر کسی کو مطلع نہیں کرتا، الا من ارتضی من رسول، سوائے اس رسول کے پیغمبر کے جس کو وہ پسند فرمائے۔ یعنی کسی پیغمبر کو اگر اللہ چاہے تو کسی پیغمبر کو غیب کی کچھ باتوں میں سے سکھا سکتا ہے۔ یا انہوں نے آیات کے ساتھ ساتھ کچھ احادیث بھی حاشیہ میں ذکر کی ہیں۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت ہے بخاری شریف سے، اور اس میں ہے عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں ومن حدثک انہ یعلم الغیب فقد کذب، جو تمہیں یہ کہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم غیب جانتے ہیں تو اس نے جھوٹ بولا۔ وہو یقول لا یعلم الغیب الا اللہ، کیونکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم خود فرماتے ہیں کہ اللہ کے سوا کوئی غیب نہیں جانتا ہے۔ اور اسی طرح یہ روایت جو ہے یہ مسلم شریف میں بھی ہے، ایک تو یہ بخاری شریف کے الفاظ آپ نے سنے، یہ روایت مسلم شریف میں بھی ہے، لیکن اس میں کچھ الفاظ مختلف ہیں۔ البتہ غیب کے حوالے سے جو الفاظ اس میں ہیں وہ یہ ہیں وَمَنْ زَعَمَ أَنَّهُ يُخْبِرُ بِمَا يَكُونُ فِي غَدْ، اور جو شخص یہ دعویٰ کرے کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم بغیر وحی کے آئندہ کل کو پیش آنے والے حالات کی خبر دیتے ہیں، فقد اعظم علی اللہ الفریہ، تو اس نے اللہ پر بہت بڑا بہتان باندھا۔ یعنی مراد یہ ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم غیب نہیں جانتے ہیں۔ یہ صحیحین کی حدیث ہے، صحیح بخاری اور صحیح مسلم کی۔ صحیح بخاری کے الفاظ کچھ الگ ہیں، صحیح مسلم کے الفاظ کچھ الگ ہیں، لیکن حدیث ان دونوں کتابوں میں ہے۔ تو مؤلف رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ اگر پیغمبر کو کسی کو اللہ چاہے تو اس کو غیب سکھا سکتا ہے، یعنی غیبی امور میں سے کچھ کا علم صرف اسی کو عطا کرتا ہے جسے اللہ تعالیٰ اپنی رسالت کے لیے چن لیتا ہے۔ لہٰذا اس چنیدہ و برگزیدہ بندہ، اس چنیدہ یعنی جس کو چنا گیا ہو، اختیار کیا گیا ہو، اس برگزیدہ یعنی بزرگ، برگزیدہ یعنی بہت ہی قابل عزت و احترام بندہ کو وہ جتنا چاہتا ہے علم غیب میں سے اسے اتنا عطا کرتا ہے۔ جیسے آپ دیکھیں قرآن مجید میں جو کچھ ہے وہ سب غیب تھا، لیکن اللہ نے اپنے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو اتنا حصہ غیب میں سے عطا فرمایا ہے۔ قیامت کے احوال سب غیب ہیں، لیکن جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بذریعہ وحی جان لیے ہیں وہ اللہ نے اپنے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو سکھائے ہیں۔ کہتے اس لیے کہ ایک نبی کو معجزات کے ذریعے اپنی نبوت کی دلیل پیش کرنی پڑتی ہے، انہی معجزات میں اسے اس غیب کی خبر دینا بھی ہے جس پر اللہ اس کو مطلع کرتا ہے۔ جیسے اگر آپ کہیں گے ہمیں مثال دیجئے، جیسے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے معراج کے موقع پر لوگوں نے پوچھا کہ اگر آپ نے سچ میں مکہ مکرمہ سے بیت المقدس تک کا سفر کیا ہے تو بتلاؤ ہمارا ایک قافلہ راستے میں ہے وہ کہاں پہنچا؟ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے وہ قافلہ مطلب دیکھا تھا تو انہوں نے بیان کیا کہاں پہنچا۔ اسی طرح لوگوں نے کہا کہ ہمیں یہ بتاؤ کہ بیت المقدس جو ہے اس کا خد و خال، اس کی تعمیر کے بارے میں، دروازے کتنے، کھڑکیاں کیا، کہاں سے سوالات کیے۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ چیزیں تو رات کو نہیں دیکھی تھی، وہ وہاں کھڑکیاں گرنے اور دروازے گرنے نہیں گئے تھے۔ تو اللہ تعالیٰ نے کیا کیا؟ فجل لہ البعیر، اللہ تعالیٰ نے
بیت المقدس نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو دوبارہ دکھایا تو انہوں نے اس کو دیکھ کر کے جواب دیے، جس سے لوگ باضابطہ طور پر جو ہے یقین کرنے والوں کو یقین ہوا کہ نہیں، واقعی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بیت المقدس کو دیکھا ہے۔ کہتے ہیں اس چیز میں اللہ تعالیٰ کے فرستادہ فرشتہ و انسان دونوں برابر کے شریک ہوتے ہیں۔ فرستادہ بولتے ہیں عظیم کو، فرشتے کے لیے یہ صفت استعمال ہوتی ہے، یعنی اللہ تعالیٰ کے فرشتے اور انسان دونوں برابر کے شریک ہوتے ہیں۔ قرآن و حدیث کے واضح دلائل کی بنیادوں پر کہا جا سکتا ہے کہ کوئی تیسری مخلوق اس میں شریک نہیں ہوتی، یعنی جن وغیرہ۔ لہذا انبیاء و رسول کو چھوڑ کر اگر کسی کو کسی بھی وسیلہ و سبب کی بنا پر علم غیب کا دعویٰ ہے تو وہ جھوٹا اور کافر ہے، کیونکہ نبی اور رسول تک کو اللہ نے غیب کی کچھ باتیں پہنچائی ہیں اور وہ بذریعہ فرشتہ پہنچائی ہے۔ تیسرے کسی شخص کو یا تیسری کوئی مخلوق جو ہے ان کو غیب کا اگر دعویٰ ہے تو وہ جھوٹے ہیں، چاہے اس کا دعویٰ ہتھیلی پڑھ کر ہو یا پیالی پڑھ کر ہو یا کہانت و جادو اور علم نجوم وغیرہ کے ذریعے سے ہو، چاہے کسی بھی طرح سے ہو۔ اس طرح کی چیزیں آج بہت سارے شعبدہ باز یعنی دھوکے باز اور فریبی لوگوں کی طرف سے سامنے آ رہی ہیں، جو عموماً گمشدہ چیزوں کے بارے میں خبر دینے کی کوشش کرتے ہیں، پھر پیالی پڑھتے ہیں، ہتھیلی پڑھتے ہیں۔ یہاں پر حاشیہ میں انہوں نے ذکر کیا ہے کہ یہ بات ذہن میں رہے کہ انبیاء و رسول کو غیب سے متعلق اتنا ہی علم ہوتا ہے جتنا اللہ تعالیٰ وحی کے ذریعے انہیں بتلا دیتا ہے۔ یہ تو ظاہر سی بات ہے، اور جو کسی علم کے بتلانے سے حاصل ہو اس علم کے جاننے والے کو عالم الغیب نہیں کہا جاتا۔ عالم الغیب صرف وہ ہے جو بغیر کسی واسطے اور ذریعے کے اور بغیر حواس خمسہ کے ذاتی طور پر ہر چیز کا علم رکھے، ہر حقیقت سے باخبر اور پوشیدہ سے پوشیدہ اور باریک سے باریک چیز بھی اس کے دائرے علم سے باہر نہ ہو، اور یہ صفت صرف اور صرف اللہ کی ہے۔ اس لیے صرف وہی عالم الغیب ہے۔ اللہ نے اپنے نبی کو حکم دیا کہ وہ اعلان کرے کہ وہ عالم الغیب نہیں ہے۔ فرمایا قل لا املک لنفسی نفعا ولا ضرا الا ما شاء اللہ ولو كنت اعلم الغیب لاستكثرت من الخیر وما مسنی السوء۔ فرما دیجئے میں خود اپنی ذات کے لیے کسی نفع نقصان کا اختیار نہیں رکھتا ہوں اور نہ کسی ضرر کا، مگر اتنا ہی جتنا اللہ نے چاہا ہو، اور اگر میں غیب کی باتیں جانتا ہوتا تو میں بہت سے منافع حاصل کر لیتا اور کوئی مضرت مجھ پر، نقصان مجھ پر واقع نہ ہوتی۔ میں تو محض اللہ کی طرف سے ڈرانے اور بشارت دینے والا ہوں ان لوگوں کو جو ایمان رکھتے ہیں۔ تو پتہ چلا عالم الغیب صرف اللہ ہے۔ مؤلف فرماتے ہیں کہ آج بہت سارے شعبدہ باز اور فریبی لوگوں کی طرف سے یہ باتیں سامنے آ رہی ہیں جو عموماً گمشدہ چیزوں کے بارے میں خبر دینے کی کوشش کرتے ہیں۔ بعض امراض کے غلط اسباب و علل بتاتے ہیں۔ کوئی بیمار ہے تو اس کو بولتے ہیں کہ آپ کو جن جو ہے سوار ہو چکا ہے، یا اس طرح کی دوسری چیزیں۔ کسی کے گھر میں کوئی پریشانی ہے تو اس کو کہتے ہیں آپ کو کسی نے جادو کی ہے۔ عموماً جن کا کہنا ہوتا ہے فلاں نے تم کو کچھ کر دیا ہے، یہ عموماً ایسا کہتے ہیں، لہذا اس کی وجہ سے تم بیمار پڑے ہو۔ ایسا جن و شیاطین کی خدمت حاصل کرنے پر بھی ہوتا ہے، یعنی یہ لوگ جن اور شیاطین کی خدمت حاصل کرتے ہیں، ان سے ان کو یہ باتیں پتہ چلتی ہیں، لیکن لوگوں کے سامنے اس بات کا اظہار کرتے ہیں کہ فلاں فلاں عمل کے ذریعے یہ سب کچھ بتایا جا رہا ہے۔ اس طرح کی ساری چیزیں سراسر فریب اور جھوٹ ہیں۔ یہ لوگ لوگوں کو نہیں بولتے ہیں ہم جن اور شیطان سے مدد مانگتے ہیں، یہ لوگوں کو کہتے ہیں کہ نہیں ہم قرآن پڑھتے ہیں، ہم عمل کرتے ہیں، فلاں چیزیں یہ اسی سے ہمیں حاصل ہوا ہے۔ شیخ الاسلام ابن تیمیہ رحمہ اللہ اس سلسلے میں فرماتے ہیں وَالْكُهَّانُ كَانَ يَكُونُ لِأَحَدِهِمُ الْقَرِينُ مِنَ الشَّيَاطِينِ يُخْبِرُهُ بِكَثِيرٍ مِنَ الْمُغَيِّبَاتِ بِمَا يَسْتَرِقُهُ مِنَ السَّمْعِ وَكَانُوا يَخْلِطُونَ الصِّدْقَ بِالْكَذِبِ۔ فرماتے ہیں کہ ہر کاہن کے پاس شیطان میں سے ایک موکل ہوتا تھا جو اسے آسمان سے چرائی ہوئی بہت سی پوشیدہ چیزوں کے بارے میں بتا دیتا تھا، اور پھر اس میں وہ سچ کے ساتھ جھوٹ بھی ملایا کرتا تھا۔ وَمِنْ هَؤُلَاءِ مَنْ يَأْتِيهِ شَيْطَانٌ بِأَطْعِمَةٍ فَوَاكِهَ وَحَلْوَى وَغَيْرُ ذَلِكَ
मिम्मा ला यकून फी ज़ालिकल मौज़िअ, इन्हीं मुवक्किल शैतानों में से बाज अपने उन पीरों के लिए फल, फ्रूट, मलाई, हलवे की चीजें और खाने की चीजें हाजिर कर देते हैं, और खासकर ऐसी चीजें जिनका मौसम ही नहीं होता है, बेमौसम के फल ले आते हैं ताकि लोग हैरान हो जाएं। वमिनहुम मन यतीरु बिहिल जिन्नी इला मक्का, और उनमें से बाज तो अपने मुवक्किल के सहारे, जिन के सहारे मक्का जाते हैं, औ बैतुल मक़दिस वगैरह, मदीना जाते, बैतुल मक़दिस या दूसरी मुक़द्दस जगहों तक उड़कर चले जाते हैं। तो ये सारे शयातीन हैं। गैब से मुताल्लिक इस तरह की खबर दी इल्म नजूम के जरिए भी होती है। एक तो जिनों और शैतानों के जरिए से होती है, और इल्म नजूम से भी होती है। ये दूसरा जरिया है गैब की खबर देने का। इसमें फलक के सितारों को देखकर जमीन के हवादिस पर इस्तिदलाल किया जाता है, जैसे कि हवा चलने के औकात, इनके जरिए से बारिश का वक़्त, कीमतों में उतार चढ़ाव वगैरह। ये वो चीजें हैं जिनके बारे में नजूमियों का दावा है कि सितारों की गर्दिश, उनकी चाल व रफ्तार, इज्तिमा व इफ्तिराक, यानी मिलने और अलग अलग होने की जगहें, इन चीजों को देखकर यह सब मालूम किया जा सकता है। उनका कहना है जिसने फलां सितारा पर शादी की तो उसके साथ फलां चीज पेश आएगी, जिसने फलां सितारा के वक्त सफर किया तो उसको फलां फलां उमूर का सामना होगा, फलां फलां सितारे के वक्त जिसकी पैदाइश हुई उसको बरकत व नहुसत में से फलां फलां चीजें हासिल होंगी। आजकल कुछ फहश रसाइल व जराइद में इस तरह की वाहियात चीजें सितारों और सितारों से मुताल्लिक किस्मत के बारे में खूब शाया हो रही है, खूब छप रही है, यानी खूब शाया हो रही है। हमारे यहाँ बाज गुंवार, अनपढ़ और कमजोर ईमान वाले लोग इस तरह के नजूमियों के पास जाते हैं, उनसे अपनी जिंदगी के मुस्तकबल के बारे में मालूमात हासिल करते हैं, शादी से मुतालिक भी मुस्तकबल की बातें मालूम करने की कोशिश करते हैं। जबकि इस सिलसिले में शरीयत का वाज़ह बयान है कि जो कोई भी इल्म गैब का दावा करेगा या दावा करने वाले की तस्दीक करेगा वो सरासर मुशरिक व काफिर होगा, इसलिए कि इस तरह वो अल्लाह की खास सिफात में शिरकत का दावा करता है। सितारे अल्लाह के मुती व फरमाबरदार मखलूक हैं, अल्लाह के मुती व फरमाबरदार मखलूक हैं। देखिए ये जो मौलिफ हफिज़हुल्लाह ने फरमाया कि जो कोई काहिन के पास जाए या उसकी तस्दीक करे वो सरासर मुशरिक है, तो यहाँ अबू दाऊद और मुस्नद अहमद की दो हदीसें इन्होंने जिक्र की हैं, जहां नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया मन अता काहिनन, जो काहिन के पास आया, फसद्दक़हु बिमा यक़ूल, फिर उसकी तस्दीक की, तो फ़क़द बरिअ मिम्मा उन्ज़िला अला मुहम्मद, तो वो उस चीज से बरी हुआ जो मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर नाजिल की गई, यानी कुरान और हदीस यानी इस्लाम। इसी तरह एक हदीस में मन अता अर्राफन, जो किसी हथेली या फिंजान या प्याली पढ़ने वाले अर्राफ के पास आया, औ काहिनन या काहिन के पास, फसद्दक़हु बिमा यक़ूल, फिर उसकी बात की तस्दीक की, फ़क़द कफ़र बिमा उन्ज़िला अला मुहम्मद, तो उसने उस पैगाम के साथ कुफ्र किया जो मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर नाजिल किया गया है। तो मौलिफ रहमहुल्लाह फरमाते सितारे अल्लाह के मुती व फरमा बरदार मखलूक हैं, उनके बस में कुछ भी नहीं है, वो नेक फाल व बदफाल, मौत व हयात, किसी भी चीज पर दलालत नहीं करते। ये सब इन शयातीन की हरकतें हैं जो आसमान की खबरें चुराने की कोशिश करते हैं। दूसरी फसल इन्होंने जिक्र की है, ये दूसरे बाब की दूसरी फसल है, अस्सिहरु वल कहानतु वल अर्राफा, जादू करना, कहानत करना और इल्म नजूम का पेशा इख्तियार करना। अर्राफा उसको भी कहते हैं जो पहचान करता हो, हाथ वगैरह देखता हो, और उसको भी कहते हैं जो तारे देखकर कुछ खबरें बताते हो। फरमाते ये सारे आमाल व उमूर हराम और शैतान के ईजाद करदा हैं, ये अकीदा में खलल डालते हैं या इसमें नुक्स पैदा करते हैं, इसलिए ये चीजें बगैर शिरकिया आमाल के हासिल नहीं होती। ये क्यों अकीदा में खलल या नुक्स पैदा करती है? क्योंकि ये चीजें इंसान को तब तक हासिल नहीं होंगी जब तक वो शिरकिया अमल ना करे। तब तक कोई जादू नहीं कर सकता है जब तक शिरक में मुब्तला ना हो, तब तक कोई काहिन नहीं बन सकता है जब तक शिरक में मुब्तला ना हो, तब तक कोई पीर या कोई इस किस्म का नहीं बन सकता है जब तक कोई, या इल्म नजूम नहीं कर सकता है जब तक शिरक में मुब्तला ना हो।
تو پہلی قسم جو انہوں نے ذکر کی ہے یہاں پر سحر یعنی جادو ایک سفلی عمل ہے. سفلی عمل یعنی گرا ہوا کام جو بہت ہی نیچ کام ہے, جو کوئی اچھا پیشہ نہیں ہے. ایک سفلی عمل ہے جس کے اسباب بہت سے ہیں, جس کے اسباب بہت ہی پوشیدہ و باریک ہوتے ہیں. جادو کے اسباب بہت ہی پوشیدہ اور باریک ہوتے ہیں. کہتے ہیں اسے سحر اس لیے کہا جاتا ہے کہ یہ سفلی اعمال سے وجود میں آتا ہے, پوشیدہ اعمال سے وجود میں آتا ہے. سفلی کا یہاں پر ترجمہ ہوگا پوشیدہ, جسے ہماری آنکھیں نہیں دیکھ سکتی ہیں, جسے ہماری آنکھیں نہیں دیکھ سکتی. سحر میں منتر, جھاڑ پھونک, کچھ کلمات, جڑی بوٹی و دھونی وغیرہ سب شامل ہوتے ہیں. آپ دیکھتے ہیں کہ سحر میں لوگ منتر استعمال کرتے ہیں, پھر کچھ لوگ جھاڑ پھونک, کچھ لوگ کچھ کلمات پڑھتے ہیں, کچھ لوگ جڑی بوٹی استعمال کرتے ہیں. وہ کہتے ہیں ہم علاج کرتے ہیں جڑی بوٹیوں کے ذریعے سے, تو وہ سحر ہوتا ہے. سحر کے وجود میں کوئی شک نہیں. بعض سحر دلوں میں اثر کرتا ہے اور بعض جسموں میں, جس کے اثر سے آدمی بیمار پڑ جاتا ہے اور بعض اوقات مر بھی جاتا ہے, یا بعض لوگ مر بھی جاتے ہیں. اس سے انسان اور اس کی بیوی کے مابین تفریق بھی کر دی جاتی ہے, ان کو جدا کر دیا جاتا ہے. میاں بیوی کے درمیان پھوٹ ڈالا جاتا ہے سحر کے ذریعے سے. سحر کا اثر اللہ کی تقدیری و کائناتی اجازت سے ہے. یہ سراسر شیطانی عمل ہے. کہتے ہیں یہ سراسر شیطانی عمل ہے, لیکن یہ تقدیر کونی کا حصہ ہے. تقدیر کی دو قسمیں ہمارے ہاں, تقدیر شرعی اور تقدیر کونی. تو سحر جو ہے یہ تقدیر کونی یعنی اللہ کی تقدیری و کائناتی اجازت سے ہوتا ہے. بعض لوگ تو سحر سیکھنے کے لیے شرک اور ارواح خبیثہ سے تقرب کے بہت سے مراحل طے کرتے ہیں, پھر شرک کے ذریعے ان ارواح خبیثہ کی خدمت حاصل کرتے ہیں. اس لیے شریعت نے شرک کے ضمن میں اس کا تذکرہ کیا ہے. شریعت نے جہاں سحر کا ذکر کیا ہے وہ شرک سے ملا کر کیا ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے اجتنبوا السبع الموبقات, 7 ہلاک کرنے والی چیزوں سے بچو. قال وما هي, لوگوں نے سوال کیا وہ کیا ہیں؟ قال الاشراک باللہ والسحر, فرمایا 7 چیزیں یہ ہیں. پہلی چیز ذکر کہ اللہ کے ساتھ شریک کرنا کسی کو, اور دوسری چیز فرمایا والسحر, اور سحر. سحر 2 اعتبار سے شرک میں, پھر آگے اور 5 چیزیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان کی. پھر کہتے ہیں سحر 2 اعتبار سے شرک میں داخل ہے, 2 اعتبار سے شرک میں داخل ہے. نمبر 1, اس میں شیاطین کی خدمت حاصل کی جاتی ہے, شیاطین سے تعلق قائم کیا جاتا ہے. شیاطین کی خدمت میں ان کی محبوب و مرغوب چیزیں ان کے سامنے پیش کی جاتی ہیں تاکہ وہ جادوگر کی خدمت میں لگا رہے, تاکہ وہ جادوگر کی خدمت میں لگا رہے. جادو شیاطین کی تعلیمات میں سے ہے. تو جب کوئی شخص استعانہ بغیر اللہ کرے, اللہ کے سوا کسی اور سے مدد مانگے, جیسے شیطانوں وغیرہ سے جادو کرنے کے لیے, تو استعانہ بغیر اللہ یہ شرک ہے, کفر ہے. اور اسی طرح شیطان پھر اس کو کہتے ہیں کہ کالا بھیڑ ذبح کرو میرے لیے, یا اسی طرح کہتا ہے کہ کالے بھیڑ کا سر اور اس کی 4 ٹانگیں وہ ملا کر کے میرے لیے کھانا پکواؤ اور فلاں جگہ پر رکھو, وہاں جن اور شیاطین آ کر خود کھائیں گے. تو یہ ساری چیزیں جو کی جاتی ہیں یہ شرکی عمل ہے. جیسے کہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا وَلَكِنَّ الشَّيَاطِينَ كَفَرُوا يُعَلِّمُونَ النَّاسَ السِّحْرَ, شیطان ہی کفر کرتے تھے جو لوگوں کو جادو سکھاتے تھے. لوگوں کو جادو سکھانے والے کون لوگ تھے؟ شیطان. دوسری صورت یا دوسری وجہ کیا ہے, دوسرا اعتبار جس کی بنیاد پر سحر شرک میں داخل ہے؟ کہتے ہیں اس کے شرک ہونے کی دوسری دلیل یہ ہے کہ اس میں علم غیب کا دعویٰ کیا جاتا ہے, اس میں علم غیب کا دعویٰ کیا جاتا ہے, اور اس میں اللہ تعالیٰ کے ساتھ شریک کار ہونے کا بھی دعویٰ ہوتا ہے, جو سراسر کفر و ضلالت ہے. اللہ نے فرمایا وَلَقَدْ عَلِمُوا لَمَنِ اشْتَرَاهُ مَا لَهُ فِي الْآخِرَةِ مِنْ خَلَاقٍ, اور وہ بالیقین جانتے ہیں کہ جو شخص ایسی چیزوں یعنی سحر اور منتر وغیرہ کا خریدار ہوگا اس کا آخرت میں کچھ حصہ نہیں. تو مؤلف حفظہ اللہ فرماتے ہیں جب معاملہ ایسا ہے تو اس میں کوئی شک نہیں کہ یہ سراسر کفر و شرک ہے جو عقیدہ کے خلاف ہے. ایسی حرکتوں کے ارتکاب کرنے والے کا قتل واجب ہے, جیسے اکابر صحابہ کی ایک جماعت نے جادوگروں کو قتل کیا ہے.
آج کل لوگ جادو اور جادوگروں کے معاملے میں سستی اور ڈھیل برتنے لگے ہیں، بلکہ اسے اب ایسا فن شمار کر لیا گیا ہے جس پر لوگ فخر کرتے ہیں، اور اصحاب فن کی ہمت افزائی کے لیے انہیں بڑے بڑے انعامات دیے جاتے ہیں، اور جادوگروں کے اعزاز میں محفلیں جمتی ہیں، ہزاروں شائقین کو دعوت دے کر ان کی جادوگری دکھائی جاتی ہے، ان کے مابین مقابلے کرائے جاتے ہیں۔ یہ ساری حرکتیں دین سے ناواقفیت اور عقیدہ کے معاملے میں غفلت و لاپرواہی کا نتیجہ ہے، جس سے کچھ کھلاڑیوں کو دین کے مسلمات سے کھیلنے کا موقع ملتا ہے۔ مسلمات یعنی ایسی چیزیں دین کی جو سب کے ہاں تسلیم ہیں، جن میں کوئی اختلاف نہیں ہے، ان کو بولتے ہیں دین کے مسلمات، تو کچھ لوگوں کو ان سے کھیلنے کا موقع ملتا ہے۔ کاہن و نجومی کی شعبدہ بازیاں، کاہن اور نجومی کس قسم کی دھوکہ بازی کرتا ہے لوگوں کے ساتھ، اور ان کی حرکات کیا ہوتی ہے؟ کہتے ہیں ان دونوں میں علم غیب اور غیبی امور سے واقفیت کا دعویٰ کیا جاتا ہے، کہانت میں بھی اور علم نجوم میں بھی۔ لوگ کہتے ہیں کہ مطلب کہانت میں اور علم نجوم میں کہ ہم غیبی امور جانتے ہیں، جیسے آئندہ زمین میں کیا ہونے والا ہے، پھر اس کا نتیجہ کیا نکلے گا، گمشدہ چیز کہاں ہے، اس قسم کی باتیں بتائی جاتی ہیں۔ ان سب امور میں شیاطین کی خدمت حاصل کی جاتی ہے، خاص طور پر ان شیاطین کی جو آسمانوں سے خبریں چرا کر کے لاتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے حل انبئکم علی من تنزل الشیاطین، اچھا میں تمہیں بتاؤں کہ شیاطین کس پر اترتے ہیں؟ تنزل علی کل افاک اثیم، وہ ہر جھوٹے گناہگار پر اترتے ہیں۔ یلقون السمع واکثرهم کاذبون، جو سنی ہوئی بات اس کے کان میں لا کر ڈال دیتے ہیں اور وہ ان میں سے اکثر جھوٹے ہوتے ہیں۔ یہ سب کچھ اس طرح ہوتا ہے کہ شیطان فرشتوں کی باتوں میں سے کچھ چوری چھپے سن لیتا ہے اور کاہن کے کان میں ڈال دیتا ہے، پھر کاہن اس بات کو اپنی طرف سے مزید 100 جھوٹ ملا کر کے بیان کرتا ہے، پھر لوگ اس کی ایک سچ بات کی وجہ سے اس کی ساری جھوٹی باتوں کو سچ مان لیتے ہیں، جبکہ علم غیب کی معرفت صرف اللہ عز و جل کو ہے۔ لہذا اگر کوئی شخص دعویٰ کرتا ہے کہ کہانت یا دیگر ذرائع سے وہ اس علم میں اللہ تعالیٰ کا شریک ہے، یا ایسا کہنے والے کی تصدیق کرتا ہے، تو وہ اللہ کے لیے شریک کار کا اقرار کرتا ہے۔ اگر کوئی اس شخص کی تصدیق کرتا ہے تو وہ اللہ کے لیے شریک کار کا اقرار کرتا ہے، خود کہانت شرک سے خالی نہیں۔ یہاں تک یہ بات آپ لوگوں نے سمجھی ہوگی کہ اگر کوئی علم غیب کا دعویٰ کرے تو وہ خود شرک کا شکار ہوا، اور اگر کوئی کہانت کا دعویٰ کرنے والے کی تصدیق کرے تو گویا اس نے اس بات کی تصدیق کی، اس بات کا اقرار کیا کہ اللہ کا کوئی شریک ہے۔ یہاں تک بات مکمل ہوئی۔ اب مؤلف فرماتے ہیں کہانت از خود شرک سے خالی نہیں ہے، اس لیے کہ اس میں شیاطین کو ان کی محبوب چیزیں پیش کی جاتی ہیں، یہ اللہ کی ربوبیت میں شرک ہے، اس لیے کہ اس میں اللہ تعالیٰ کے علم میں مشارکت و شرکت کا دعویٰ کیا جاتا ہے، یہ اللہ تعالیٰ کی الوہیت میں بھی شرک ہے، اس لیے کہ اس میں عبادت کے ذریعے غیر اللہ کا تقرب حاصل کیا جاتا ہے، نذر و نیاز وغیرہ چڑھانے سے۔ ابو ہریرہ سے روایت ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا من اتی کاہنا فصدقہ، جو کسی کاہن کے پاس آیا اور فصدقہ بما یقول، اور جو کاہن کہتا ہو اس کی تصدیق کی، فقد کفر بما انزل علی محمد، تو یقیناً اس نے اس سب پر کفر کیا، وہ اس کا منکر ہوا جو کچھ محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر نازل کیا گیا۔ آج اس طرف توجہ دینے اور لوگوں کو متنبہ کرنے کی ضرورت ہے کہ جادوگر، کاہن اور عراف و نجومی سب کے سب آج ہمارے عقیدے سے کھیل رہے ہیں، جو اپنے آپ کو اطباء کی حیثیت سے پیش کرتے ہیں اور مریضوں کو غیر اللہ کے لیے نذر و نیاز اور قربانی کا حکم دیتے ہیں، مثلا فلاں صفت کا بکرا یا مرغا ذبح کیجئے، مثلا ان کو کہیں گے کہ کالا بکرا یا اس قسم کا مرغا ذبح کیجئے، یا پھر مریضوں کے لیے شرطیہ طلاسم اور شیطانی تعویذ لکھ دیتے ہیں، پھر اس کو تختیوں میں محفوظ کر کے مریضوں کی گردنوں میں لٹکاتے ہیں یا گھر کے صندوق میں رکھواتے ہیں۔ اس طرح بعض تو غیب کی خبریں دینے والے اور گمشدہ چیزوں کا پتہ بتانے والے کی حیثیت سے
अपने आप को जाहिर करते हैं, वो कहते हैं भाई हम गैब जानते हैं, हमें पता है आपकी चीज चोरी हुई वो कहाँ है। फिर जाहिल और गुमार लोग, दीन से नावाकिफ लोग उसके आसपास आते हैं, गुमशुदा चीजों से मुताल्लिक उनसे पूछते हैं, ये उन्हें उनकी खबर देते हैं या अपने शैतानी मोकिलों के जरिए से हाजिर कर देते हैं। इसी तरह बाज हजरात साहिब कशफ व करामात और वली बनकर नमूदार होते हैं। यानी यहाँ मौलिफ ने 3 किस्में जिक्र की हैं। पहली किस्म जो है वो बैसेत इलाज करने वाले, बैसेत डॉक्टर जाहिर होते हैं, वो कहते हैं कि हम इलाज करते हैं, ये देखिए यहाँ पर अपने आप को अतिबा पेश करते हैं। फिर दूसरी किस्म के लोग जो अपने आप को गुमशुदा चीजें कहाँ हैं वो जानने वाले पेश करते हैं, क्या हम लोग जानते हैं गुमशुदा चीजें कहाँ हैं। तीसरी किस्म के लोग हैं जो अपने आप को वैसे वली और साहिब करामात पेश करते हैं, और मसलन आग उन पर असर नहीं करती, वो कहते हैं देखिए जी हम आग पर चलेंगे, आग हमें कुछ नहीं करेगी, और ना ही हथियार से उन्हें चोट लगेगी। कभी कभी ये अपने आप को गाड़ी के नीचे डाल देते हैं। इसके अलावा बहुत सी तरह की शोबबाजियां दिखाते हैं जो दरअसल जादू और शैतानी आमाल होते हैं। ये शोबदाबाजी यानी जो है ये इनकी हरकत, इसको शोबदाबाजी बोलते हैं। तो इससे लोगों को धोखा लगता है, ये असल में फिरेबकारी और धोखाबाजी होती है। जिस तरह शोबदाबाजी है इसी तरह का लफ्ज है धोखाबाजी, ताकि लोग फितना फसाद में मुब्तला हों, या फिर ये सब ख्याली अमाल हैं जिसकी कोई हकीकत नहीं बल्कि खुफिया हीले हैं जो महारत के साथ लोगों को दिखाए जाते हैं, जैसे फिरौन के जादूगरों ने लाठी और रस्सी के जादू दिखाए थे। शेखुल इस्लाम इब्न तैमिया रहमहुल्लाह ने कुछ बतहाई अहमदी रिफाई जादूगरों के साथ मुनाजरा में फरमाया था। शेख बतहाई रिफाई ने बुलंद आवाज में कहा, हमारे ऐसे ऐसे अहवाल व कवाइफ हैं, फिर खार के आदात चीजों मसलन आग वगैरह के असरात के इजाला का जिक्र करते हुए कहा, हमारे इन अहवाल को तस्लीम किया जाना चाहिए। ये शेख कौन था? बतहाई अहमदी रिफाई, जादूगरों में से था। तो इनके साथ इमाम इब्न तैमिया रहमहुल्लाह का मुनाजरा हुआ, तो उस बतहाई ने कहा, रिफाई ने कहा कि हमारे तो ऐसे अहवाल है, कवाइफ हैं, इनको आप लोग तस्लीम कीजिए कि हम आग पर चलते हैं, हमें उससे कोई असर नहीं होता है। तो इस पर शेखुल इस्लाम इब्न तैमिया ने बुलंद आवाज में गुस्सा होकर रिफाई से कहा, अना उखातिबु कुल्ल अहमदी मिन मशरिकिल अर्द इला मगरिबिहा, मैं दुनिया के मशरिक व मगरिब के हर अहमदी से कहना चाहूंगा कि उन्होंने आग में जो कुछ किया बआईनी ही उसी चीज को मैं भी कर सकता हूं, और इसमें जो जल जाएगा उसको शिकस्त खानी पड़ेगी, बल्कि मैं ये भी कहूंगा कि उस पर अल्लाह की लानत होगी फिर, और ये उस वक्त होगा, यानी उसने उसके लिए शर्त रखी। कहा, वलाकिन बाद अन तुगसल जुसूमुना बिल खल्ल वल माइल हार, कहा लेकिन इसकी शर्त ये होगी कि पहले हमारे जिस्म को सिरका और गर्म पानी से धोया जाएगा, हम अपने आप को सिरका और गर्म पानी से धोएंगे, फिर आग में दाखिल हो जाएंगे, देखते हैं कौन जलता है। ये सिरका और गर्म पानी से धोना इसलिए जिक्र किया, देखिए क्या है हिकमत इसमें, या क्या थी वजह। ये सुनकर उमराए सल्तनत और आम लोगों ने पूछा कि क्या बात है, तूने कहा। तो इब्न तैमिया फरमाते हैं, जब लोगों ने मुझसे पूछा आपने इनको ये शर्त क्यों रखी सिरका और गर्म पानी से जिस्म धोने की, तो कहते हैं मैंने कहा, लिअन्न लहुम हियलन, इन लोगों के कुछ हीले बहाने हैं, फिल इत्तिसाल बिन्नार यसनऊनहा मिन अशिया मिन दुहन ज़फ़ाद व क़श्र नारंज व हजर तलक। कहा इनके कुछ हीले बहाने हैं, महारतें हैं जिनके जरिए से ये लोग आग में घुस जाते हैं। मसलन ये लोग मेंढक का तेल अपने जिस्म पर मलते हैं, नारियल का छिलका और तलक पत्थर वगैरह से तैयार करके कुछ तेल तैयार करके जिस्म पर मल लेते हैं। तो जाहिर सी बात है जब हम इनको सिरका और गर्म पानी से धोएंगे तो वो तेल जो है वो खत्म हो जाएगा और फिर ये लोग जल जाएंगे। तो देखिए जादूगर कौन कौन सी चीजें मलते थे अपने जिस्म पर ताकि आग उन्हें असर ना करे और वो लोगों से कहें कि भाई हम लोग साहिब करामात हैं, हकीकत में ये लोग जादूगर होते हैं। ये सुनकर लोगों ने शोर मचाया
उस पर उस शख्स ने आग में घुसने की अपनी कुदरत का इजहार किया और कहा कि हम और आपका ढेरे में लपेट दिए जाएंगे और हमारे जिस्मों को किबरीत सिलाई से मल दिया जाए। मैंने कहा चलो ठीक है। फिर बार बार मैं तकाजा करता रहा इस पर। किबरीत ये एक किस्म की वो गंधक जिसको बोलते हैं, गंधक है। इब्न तैमिया फरमाते इस पर मैंने अपना हाथ बढ़ाया ताकि कमीज निकाले। मैंने कहा अभी नहीं, यहाँ तक कि हम गर्म पानी और सिरका से नहा लें। फिर उन्होंने अपने आदत के मुताबिक अपने वहम का इजहार किया और कहा जो अमीर को चाहता है वो लकड़ी हाजिर करे या लकड़ी का गट्ठा हाजिर करे। तो इस पर मैंने कहा, ये इब्न तैमिया का कलाम है, कहा मैंने कहा लकड़ी लाते लाते देर हो जाएगी, लोग मुंतशर हो जाएंगे, इससे अच्छा है कि एक किंदील जला दी जाए। इब्न तैमिया ने कहा कि एक शमा जलाएं, किंदिल शमा को बोलते हैं, लकड़ियां लाने की क्या जरूरत है, शमा एक जलाएंगे। फिर हम में से हर एक अपनी उंगली सिरका और गर्म पानी से धोने के बाद उस पर रखेगा। फिर मैं भी और तुम भी दोनों उसी में अपनी अपनी उंगलियां डालेंगे और ये अमल उंगलियों के धोने के बाद होगा। इस पर जिसकी उंगली जलेगी अल्लाह ताला की उस पर लानत होगी और वो मगलूब होगा। तो शेखुल इस्लाम फरमाते हैं जब मैंने ये बात कही तो तगैर व जुल, तो तगैरा व जल्ला, हाँ तगैरा व जल्ला, वो शख्स तब्दील हुआ, बदल गया और वो जलील और खार हुआ, रुस्वा हुआ। ये किस्सा बयान करने का मकसद ये था कि इस तरह के फरेबकार और इस किस्म के मकर व फरेब और खुफिया हीलों से ये लोग आम लोगों को बेवकूफ बनाते हैं। असल में ये लोग जादूगर होते हैं, लेकिन ये लोग लोगों के सामने क्या बनकर आते हैं कि नहीं जी हम अवलिया हैं, हम साहिब करामात हैं। लिहाजा इन लोगों के धोखा से इंसान को बच के रहना चाहिए। तो यहाँ पर आज का ये दरस मुकम्मल हुआ चाहता है। मैं आपसे फिर रुखसत लेता हूँ। व आखिरु दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन व सल्लल्लाहु वसल्लम अला खैरि खल्क़ि मुहम्मद व अला आलिहि व सहबी अजमईन। मैं उम्मीद करूंगा अल्लाह से और दुआ मांगूंगा आप सब के लिए कि आप में से जिसने भी इस कंपटीशन में, इस तहरीरी और मुतालाआती मुकाबला में हिस्सा लिया है, अल्लाह आपको कामयाबियों से नवाजे, जज़ाए खैर से नवाजे। वसल्लल्लाहु वसल्लम अला खैरि खल्क़ि मुहम्मद व अला आलिहि व सहबी अजमईन। सुब्हानक अल्लाहुम्मा व बिहम्दिका अशहदु अन ला इलाहा इल्ला अंत अस्तगफिरुका व अतूबु इलैक।